تک ریاست میں موجود خفیہ اداروں پر سٹنگ گورنمنٹ کا سویلین گورنمنٹ کا اپنا کنٹرول قائم نہیں ہوگا تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. دیکھیں بابر صاحب کو تو وہ بات کرنا تھی جنہوں نے کہہ دی، لیکن بدقسمتی سے صورتحال کچھ مختلف ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 60 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس قوم کے سامنے کوئی نہ ویژن ہے، نہ کوئی سینس آف ڈائریکشن ہے، نہ لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سینس آف پرپز ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے. اور کوئی اب سندھ میں چیف منسٹر اور وزیر کے درمیان لڑائی، یہاں پہ بلوچستان کی صورتحال کو آپ دیکھیں، سندھ کے اندرونی لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں. روزانہ لاہور میں، پرسوں لاہور میں لوگوں نے جلوس نکالے یہ سیکیورٹی ان کے خلاف کی ہمارا جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ نہیں ہے. صوبہ سرحد کے حالات کو دیکھیں، ٹرائبل ایریا کے حالات کو دیکھیں. باڑہ میں نہ کوئی دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پک اپ کر دیا گیا جیسے آپریشن میں ہوتا ہے. اگر دہشت گرد ہوتے تو وہ انتظار کرتے کہ یہ لوگ آ کے ہمیں لے جائیں. تو یہ تو ویسی باتیں ہیں. اور اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ باڑہ میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ وہ تو روٹین انہوں نے پک اپ کر لی ہے لوگوں کو، ان کو دہشت گردی کے ساتھ تعلق ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن وہ تو تیرا میں ہے، تیرا تو انیکسیسیبل ایریا ہے، اگر وہاں فورسز چلی جاتی وہ دوسری بات تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک ویژن اور ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہمارے اہداف کیا ہوں، ہم کون سی اسٹریٹجی اپنائیں، ہمارے جو ہے گولز اور آبجیکٹیوز کیوں ہوں، ہمارے انٹرنیشنل ابلیگیشنز بھی ہیں، ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں، ان کو کیسے میری کریں، کیسے ان کو ریکنسائل کریں اور کس طرح آگے بڑھیں. باڑے کی صورتحال کا ٹرائبل ایریا کے باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کوئی طالبان کی تحریک نہیں ہے. یہ ایک سوشل ایولز کے خلاف تحریک تھی جو باڑہ تک محدود تھی. کچھ انہوں نے مین روڈ پہ کچھ کارروائی کی جس کے بعد حکومت کو یہ کارروائی کرنی پڑی. دے ایکچولی چوز اے ویری سافٹ ٹارگٹ. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا منگل باغ نے کہ اگر کوئی حکومت میرے خلاف 5 سپاہی بھی آ گئے تو میں جگہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں کوئی ریزسٹ نہیں کروں گا، میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گا. تو انہوں نے اس ٹارگٹ کو چنا اور وہ چلے گئے، تیرا میں بیٹھ گئے، جرگی کرنے لگے اور انہوں جا کے ان کے وہ جو خالی کوٹے تھے ان کو گرا لیا. یہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. خالی کوٹھے گرا دیے. دیکھیں نا، وہ تو کوئی بھی نہیں تھا نا وہاں پہ. اب دیکھیں وزیرستان میں ہمیں ایک اسٹریٹجک انٹروینشن کرنا ہوگا. یا تو ان لوگوں سے بات کریں، ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بات کریں، یا پھر اپنی آرمی کو وہاں سے، جو کہ مین وجہ ہے، یہ ہے وزیرستان. دیکھیں ایک دو باتیں ہم یاد رکھیں، تب ہماری جو ہے وہ کمپریہنشن جو وہ ہے سچویشن کا جو پرسپشن ہمارا کلیئر ہوگا. افغانستان میں انسرجنسی کی صرف ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پختونوں کو مارجنائز کیا جا رہا ہے اور کرپشن ہے، یہ ویسی باتیں ہیں. بنیادی بات صرف ایک ہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. بنیادی بات کویلیشن فورسز کی پریزنس ہے. جب تک افغانستان میں کویلیشن فورسز ہوں گی، افغانستان میں انسرجنسی ہوگی. یہ اب ہم آپ سے ابھی گفتگو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. طلعت مسعود صاحب، رستم شاہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں نیٹو فورسز موجود ہیں وہاں پر کشیدگی قائم رہے گی، امن قائم نہیں ہوگا، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات اسلام آباد پر بھی قائم رہیں گے. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ یہ کچھ حد تک تو میں کروں گا، اس لیے کہ جو نیشنلسٹ امپلس ہے اور جو افغانز میں بہت زیادہ ہے اور پختونز میں بہت ہی زیادہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ مکس ہو جاتا ہے جو ریلیجس یہ طالبان کے ساتھ بھی. تو جو ریزسٹنس ہے اس وقت ان کے خلاف، تو اس میں یہ ایلیمنٹس بھی جو کہ طالبان کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر ریزسٹنس بہت بڑھ جاتی. لیکن ہمیں دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر امریکہ اور نیٹو کی جو فورسز ہیں وہ کیوں آئیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان خود وہاں کے لوگ اپنے آپ کو اپنا ایک منیمم اسٹیٹ سٹرکچر نہیں قائم کر سکتے اور اپنی رٹ نہیں قائم کر سکتے تو پھر کوئی اور تو آئے گا. اسی وجہ سے مجھے اپنے بھی قبائلی علاقوں کے لیے ڈر ہوتا ہے کہ چاہے ہم جو کچھ کہہ لیں اور ہم سچ ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اپنی رٹ کوئی قائم نہ کریں اور اس علاقے میں وہاں کے لوگ یہ شبہ ہو جائے لوگوں کو باہر کے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا، لیکن ریاض کھوکھر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ رائے درست ہوگی کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے بارے میں پاکستان کی موجودہ پالیسی کو تبدیل کیے بغیر آپ اپنے ٹرائبل ایریاز میں اسٹیٹ کی ریٹ قائم نہیں کر سکتے؟
یہ تو آپ کا کہنا صحیح، مگر دیکھیے تبدیل تو کچھ بھی نہیں ہوا. فرینکلی پالیسی وہی ہے. ابھی فی الحال تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کے 2 اسٹیٹمنٹ ہیں، ایک فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور ایک پرویز مشرف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حکومت میری پالیسیاں جو ہے ان کو آگے بڑھا رہی ہے. پالیسی. مگر دیکھیے ایک انڈیویجول، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جب ایک انڈیویجول یا 1-2 لوگ بیٹھ کے تو پالیسی بدل دیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب آپ کی ایک عوامی حکومت ہے، آپ کو اس ایشو کے اوپر اگر آپ نیشنل کنسنسس نہیں کریٹ کریں گے تو آپ کو پرابلمز ہوں گی. اب اس وقت دیکھیے ANP والے جو لوگ ہیں they are differing with the center on whatever has happened in the frontier. تو میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اتنے امپورٹنٹ اہم ایشو ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی از ایٹ اسٹیک. آپ بیٹھ کر اور اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں کہ جناب ہماری یہ پالیسی ہے. اس کے بعد اگر آپ دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے پارلیمنٹ نے انڈورس کی ہے اینڈ اٹ انجوائز دی اوور ویلمنگ سپورٹ آف دا پیپل، اس پالیسی کا اثر علیحدہ ہوتا ہے. اچھا رستم شاہ میمن صاحب، جب آپ امبیسڈر ہوا کرتے تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے دی سیکورٹی آف پاکستان لائز ان دی سیکورٹی آف افغانستان اینڈ دی سیکورٹی آف افغانستان لائز ان دی سیکورٹی آف پاکستان. اب دونوں کی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے. سلوشن سجیسٹ کیجئے کہ جس سے دونوں کی سیکورٹی کو ہم ٹھیک کر سکیں. سلوشن یہ ہے کہ جو وجہ بنی ہوئی ہے، جو انسرجنسی کی جو وجہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ایڈریس کریں، اس کو ریزالو کریں. اور انسرجنسی کی وجہ میں نے بتا دی کہ پریزنس آف کویلیشن فورسز ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ اگر کویلیشن فورسز وڈرا ہوتی ہیں تو افغانستان میں جو ہے خانہ جنگی شروع ہوگی، یہ بات کسی حد تک درست ہے. اس کے تدارک کے لیے ان کنٹریز کی فورسز کو وہاں انڈکٹ کر لیں جن پہ کوئی افغان کوئی ان کو فائر نہیں کرتا ہو، اور جن کے خیال میں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آئے ہیں ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے. مثلا کون سا کنٹری؟ مثلا ملیشیا اور انڈونیشیا، جن کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. ایسٹ ایشین یعنی جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کی فوج وہاں نہ جائے. نہیں، وہ تو ان کو تو اسٹیک ہیں ایسے، یا ان کی پش پہ آپ آسٹریلیا وغیرہ پہ رکھیں ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے اور ان کو مدد دینے کے لیے. لیکن انڈونیشیا اور یہ ہو OIC کے انڈر نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر. OIC از اے ڈیڈ آرگنائزیشن. یہ ہو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر، اور یہ فورسز اس وقت تک رہیں جب تک افغان جو ہے ایک نئے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ایک الیکشن نہ کرائیں اور اس میں آپ ساری اپوزیشن کو مین سٹریم کریں، طالبان کو بھی، حکمت یار کو بھی، نیشنلسٹ کو بھی، سب کو موقع دیں تاکہ وہ افغان پولیٹیکل مین سٹریم میں شامل ہو جائے. ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ نے بڑی اچھی ایک فکر انگیز تجویز دیا ہے. جنرل صاحب مختصر سا تبصرہ کیجیے اس تجویز پہ، یہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں قابل عمل نہیں ہے. جی ریاض کھوکھر صاحب، یہ قابل عمل ہے؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک ڈیٹ انڈیکیٹ کرے کہ جی ہم 2012 میں یہاں سے چلے جائیں گے. ایک یہ کہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ جہاں تک رستم صاحب نے کہا کہ وہ انسرجنسی کی وجہ یہ ہے، یہ انڈیکیٹ کرنا بڑا ضروری، کیونکہ امریکہ کا جو پریزنس ہے یہاں پر وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو ہے، چاہے ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں یا نہ ہوں. مگر ہم اب یہاں کے جو ملک ہیں ان کے بھی تو اپنے انٹرسٹ نہیں. لیکن یہ جو تجویز ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے ممالک کی فوج، I would endorse this, I would support this idea کہ نیوٹرل ملکوں کو بلائیں اور ان سے سٹیبلائز کروائیں سچویشن. اس کے بعد ایک جینوئن الیکشن کروائیں جو بھی اگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ خانہ جنگی جو ہے وہ اوائڈ کی جائے. جی، اور اس میں ہر ایلیمنٹ، چاہے وہ اچھے طالبان ہیں یا برے طالبان ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں یا نہیں ہیں، لیٹ دیم کنٹیسٹ ان ہمارا الیکشن. وقت ختم ہو رہا ہے. ریاض کھوکھر صاحب بہت بہت شکریہ. رستم شاہ میمن صاحب، جناب طلعت مسعود صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آج بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں جو امن و امان کی خراب صورتحال ہے، دونوں ممالک کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے. میر ویس یاسینی، افغان پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر، ان کے ساتھ ہم نے کابل سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے ارکان پارلیمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. اور رستم شاہ میمن صاحب نے تجویز پیش کیا کہ افغانستان سے نیٹو افواج کو واپس بھیجا جائے اور وہاں پر ایسے نیوٹرل ممالک ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ممالک جن کے وہاں پہ کوئی سٹیکس نہیں ہیں، ان کی فوج کو وہاں پہ لایا جائے اور اس کے بعد ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے، اور یہی مسئلے کا حل ہے. ریاض کھوکھر صاحب نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. لیکن جب دونوں ممالک کی لیڈرشپ قریب آئے گی، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے گی اور دیگر ممالک سے بھی مشاورت ہوگی، تو اس قسم کی تجاویز جو ہیں ان پر بات چیت کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.